ریفارم کی بات ہو رہی ہے تو کیا مسلمانوں کا ریفارم ہونا چاہیے کمپیٹیبل کرنے کے لیے یا اسلام کا ریفارم ہونا چاہیے؟ نہیں، اسلام کا کیا ریفارم ہوگا؟ ایک سیدھی بات ہے، سب سے پہلے جب تک قرآن کو آپ نہیں سمجھیں گے آپ اسلام کو کیسے بات لائیں گے؟ پہلے آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، عربی زبان میں قرآن سے پہلے کتاب ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. عربوں کو ورق، کاغذ کا کنسپٹ نہیں تھا. قرآن کی تمام لکھائی ہڈیوں پہ، چمڑے پہ اور زبانی یاد کرنے سے، رٹے سے لوگوں نے کیا تھا. یہاں تک کہ رجم کی جو صورتیں ہیں، بی بی عائشہ نے کہا کہ وہ تو جھگڑے کے اندر رسول اللہ کی ڈیتھ کے وقت بکریاں آ کے کھا گئیں، تو وہ صورت کہ پتھراؤ کر کے مارو وہ شریعہ میں ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے. تو اب دو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جب رسول اللہ کی زندگی میں قرآن ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھی تو قرآن ایک کتاب کی شکل میں کب آئی؟ حضرت ابو بکر کے زمانے میں کوشش ہوا، حضرت عمر کے وقت ہوا، اور یہ سوچئے کہ قرآن کی غیر موجودگی میں فوجیں مصر اور فارس، پرشیا جا چکی ہیں اور مسلمان دمشق پہنچ چکے ہیں اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. قرآن موجود نہیں ہے ابھی. ایک جنگ ایسی تھی جس کے اندر حافظ القرآن اتنے مرے کہ بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں انفیکٹ جو ردا کی جنگیں تھیں اس کے اندر بھی لوگ مرے، جس میں سوال یہ تھا کہ کون ہے خلیفہ. یہ میں حضرت علی یا شیعہ سنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بحرین میں ہے، اگر مسلمان اس تک خبر پہنچتی ہے کہ 1 مہینے بعد کہ پیغمبر اسلام کی تو وفات ہو گئی ہے، اب یہ حضرت ابو بکر خلیفہ ہیں. انہوں نے پوچھا کہ بھائی ان کو کس نے بنایا خلیفہ؟ ان کو اس کو مار دو. خالد بن ولید نے ان کی گردن کاٹ دی. ردا کی جنگ میں حضرت علی نے کہا کہ کیوں مار دیا اس کو، اس کا کیا قصور تھا؟ میں سنی ہوں لیکن حضرت علی کی جو فلسفی تھی وہ بالکل صحیح درجے میں آتی تھی، کیونکہ وہ سچ اور حق کی بات کر رہے تھے. اس وقت بھی خالد بن ولید کے اگینسٹ انہوں نے کمپلین کیا خلیفہ ابو بکر سے کہ وہ بیچ بچاؤ کر کے مار دیا، لیکن صحابہ کو مار دیا. ان کی سری کاٹ کے اس کو چولہا بنایا گیا، کھانا پکایا گیا، ان کی بیگم کو ریپ کیا گیا. یہ سب ہے، یہ ساری ہماری تاریخوں میں ہے. یہ نہیں کہ میں گھر سے لکھا ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں اس سب کو آپ باہر نکال دیجئے. اب پہلے یہ تو طے کریے کہ پہلی سورت کون سی ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی فاتحہ جو ہے، سورہ فاتحہ یہ ہے، اور میں کہوں کہ نہیں بھائی یہ تو 19ویں ہے، پہلی تو تھی اقرا. جی بالکل. اقرا پڑھو. name of the Lord who created you from a clot of blood. کیا غضب کی بات ہے. کیا ہم پہ وہ ہے کہ ہم اس کو پہلا نہ مانیں، اور اس آیت کو ہم نے فرسٹ پیج پہ ڈالا جس کے اندر ابھی یہ باتیں پھیلیں گی، یہ سڑکوں کے کناروں پہ قرآن انگلش کے بانٹتے ہیں. یہ جس دن زیادہ بات پتہ چلی کہ اوپننگ پیج پہ عیسائیوں اور یہودیوں کے خلاف بات شروع کر دی آپ نے، تو یہ کہنا کہ للہ خدا کے واسطے قرآن کو جس آرڈر میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا اس میں تو ہمیں پڑھ لینے دو. ہماری کیا غلطی ہے؟ کیا ابو سفیان کی اولادوں نے اور امیت خاندان نے پکڑ کے مذہب ہی بدل دیا؟ اب میں سیدھی ایک بات پوچھتا ہوں اور میرے پاس جواب نہیں ہے اس کا، لیکن آپ کا ارتھ کا آربٹ جو ہے وہ کلاک وائز ہے، سورج جو ہے وہ گیلیکسی میں کلاک وائز ہے، گیلیکسی جو ہے وہ کلاک وائز ہے، پوری کائنات کلاک وائز روٹیٹ کر رہی ہے. ہمارا سب اٹامک پارٹیکل باڈی کا کلاک وائز، اور ہمیں حج کروا رہے ہیں آپ کاؤنٹر کلاک وائز. دنیا کا کوئی پھیرا ہے جو کاؤنٹر کلاک وائز ہے؟ یہ
ہمارا پھیرے بالکل وہی ہے جو ہندوؤں کے تھے. وہ تو ہم سے 2,000-3,000-5,000 سال پہلے کا دھرم ہے نا, سناتن دھرم. ان میں یہی پھیرے چل رہے ہیں ساتھ. اسی طرح پتھر کو چوما جا رہا ہے. ہم نے کس نے الٹا ریورس کیا؟ یہ ایویڈنس کہاں ہے کہ ہم نے ایک چیز کو کاؤنٹر کلاک وائز کر دیا اور کہا کہ اس پہ سوال نہیں اٹھانا؟ جب ہماری پوری موومنٹ ہی کاؤنٹر کلاک وائز ہے, جب ہم ریورس گیئر میں کار کی ریس میں حصہ لے رہے ہیں تو گاڑی کیسے آگے جائے گی؟ پیچھے ہی جائے گی نا. وی آر موونگ اگینسٹ دی ویری فورس آف دا ڈیوائن ہو کریٹڈ دا یونیورس. ہر چیز کو کلاک وائز کیا. امیدوں نے کاؤنٹر کلاک وائز کر دیا. کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. پتھراؤ شروع کر دیا اتنا وہ شیطانوں کا کہ آج شیطان 7 منزلہ بن گئے. ان کو شرم نہیں آتی ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ شیطان چھوٹا ہونے کے بجائے بڑا ہوتا جا رہا ہے. حج میں حج کرنے کے لیے لاس ویگس بنا دیا آپ نے مکہ کو. رسول اللہ کے اپنی لائبریری کو توڑ کے ٹوائلٹ بنا دیا اس پہ. بالکل لعنت. ایسے لوگوں پہ چیخ رہے ہیں. وہ بابری مسجد پہ دیکھیے ایک ادھم مچا ہوا, نہیں بننے دیں گے, نہیں بننے دیں. ارے بند کیسے دیں گے؟ بابر نے آ کے کیسے بنا دی کسی کی زمین پہ مسجد؟ حرام ہے ایسی مسجد جو چوری کی زمین پہ بنی ہوئی ہو. اور مسجدیں رسول, یہ کتنے جھوٹے ہو سکتے ہیں ہم؟ ہمارا کردار کتنا غلط ہوگا کہ ہم سچ کو یہ نہیں طے کر رہے کہ بھائی کمرہ بند ہے, کوئی سی آئی ڈی نہیں دیکھ رہا, کوئی مولوی نہیں دیکھ رہا, میں اکیلا ہوں, آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کے بیوی بچے کوئی نہیں. اب میں پوچھوں کہ بھائی طاہر گورا, میں تم سے سوال کرتا ہوں, طاہر گورا ہی کر رہا ہے, یہ کیسے ہوا؟ میں آپ سے کہوں 99% مسلمانوں کی کپ کپی نکل جاتی ہے سوال پوچھنے سے. کیوں؟ وہ دہشت کی زندگی میں اسے کہہ رہے ایسی آگ میں بھیجے جاؤ گے تڑپ کے 1,000 سال. یہ کیسا خدا ہے جو ہمیں پیپ کی آگ کے اندر دھکیلے گا؟ یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ مجھے قرآن میں بتاؤ تو صحیح, یہ ٹیمپریچر کون سا ہے جو 1,000 سال تک کیوں میں جلوں گا ایک سوال پوچھنے کے لیے؟ میں تو کریشن اس کی, میں اس سے پوچھ رہا ہوں, مجھے بتا بھائی کہ ہم نے جا کے ہندوؤں کے سب سے یعنی مکہ, ہندوؤں کا مکہ جو ہے اس کا نام الہ آباد رکھ دیا. رکھ کے دیکھو کو مکہ کا نام رام گڑھ. ہمت ہے کسی میں؟ اور جس نے ہندوؤں کو مار مار کے قتل عام کر دیا, سکھ گھروں کی گردنیں کاٹ دی, اس کے نام پہ اورنگزیب روڈ. اچھے خاصے پاکستانی کا نام اورنگزیب چل رہا ہوتا ہے, اور تیمور نام کا بچہ تو ایسے گھومتا ہے جیسے ارے صاحب 50,000 کیا 1,00,000 مار دیں گے. 50,000 ہندوؤں کا ٹھیکہ دیتا تھا تیمور کہ آج رات 50,000 سریاں چاہیے. اور پیرامڈ بنتے تھے سڑکوں پہ, جو ہوتا ہے نا کہ 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر, ہر کلومیٹر پہ ہر ایک کوس پہ ہندوؤں کی سیریوں کے پیرامڈ بنتے تھے ہندوستان میں. اس کی معافی کون مانگے گا؟ وہ کافر کہاں آ گئے جس نے جس دھرتی میں رسول اللہ کی اولادوں کو پناہ دی, جو آپ کے پنجاب سے ہی دت خاندان کے, جسے ہم حسینی براہمن کہتے ہیں, ایک بیٹی خسرو کی ہندوؤں میں شادی ہوئی, دوسری کی شادی ہوئی امام حسین سے. اس بیٹی نے ہندوستان سے لوگ بھیجے کہ امام حسین کو بچا کے آپ وہاں لے کے جائے. تبھی تو یہ براہمن دت فیملی کربلا میں تھی, ورنہ ان کا کیا کام تھا وہاں جانے کا؟ بھائی کون چھوڑ کے پنجاب سے جاتا ہے وہاں ریت خانے کے اندر؟ وہ ان کو لے کے آنے والے تھے, وہ بھی مارے گئے, یہ بھی مارے گئے. اور وہ شخص جس نے آ کے ہمارے کراچی میں غازی عبداللہ شاہ غازی امام حسن کے پوتے ہیں, پڑناسے میں جانتے نہیں, ان کو مارنے کے لیے جس شخص نے تلوار اٹھائی اور قتل کیا ان کا, وہ محمد بن قاسم ہو گیا پاکستان اور مسلمانوں, ہندوستانی مسلمانوں کا ہیرو. بات ساری یہ ہے کہ لڑائی ہے سچ اور جھوٹ کی, لڑائی اسلام اور کفر کی نہیں ہے.
اور آپ بھٹائی کو پڑھیں، بلے شاہ کو پڑھیے، آپ نظام الدین کو دیکھیے، انہوں نے کہا میں تو جو ہیں شاہنشاہ بیٹھے ہوئے جاؤں گا ہی نہیں وہاں، انہوں نے گردن کٹ جائے انہیں کاٹنے دو. ایک ہمارے اسلامک اسکالر نے یہ حالت تھی اس زمانے میں کہ جب سلطان نے دلی سے کہا کہ ان کو لا کے میرے پاس لاؤ، ہی ریفیوزڈ. اس کی سزائے موت کیا تھی کہ ہاتھیوں کے ٹس کے آگے تلواریں لے کے اس صوفی اسکالر آف اسلام کو ایسے کاٹ کاٹ کے اس کے ٹکڑے کیے گئے. ہمارے لیے کون مسلمان ہے؟ وہ جن کو مارا گیا یا جس نے مارا؟ ہماری تاریخ میں تو سلطان وہی ہے، بختیار خلجی. نالندہ یونیورسٹی 3 ملین یعنی 30 لاکھ کتابوں کو ایک مہینے تک آگ لگایا، یونیورسٹی تباہ کر دی. اس نے کہا کتاب تو ایک ہوتی قرآن، یہ 30 لاکھ کتابیں کیوں ہیں یہاں؟ تو یہ گناہ ہم سے ہوئے ہیں ہمارے، اور ہمارے پردادا پرنانا کے گناہ ہم کو قرضہ دینا. کیوں؟ ہم نے ان کی پراپرٹی لیتے ہوئے نہیں کہا ہے کہ ہمارا اس سے کیا تعلق. جب آپ نے ورثت میں مال لیا ہے تو گناہ بھی آئیں گے ساتھ. دیکھیے نا سر، کافر تو ایک اصطلاح آپ نے وضاحت کی، ایک بیکار کی اصطلاح ہے، ڈیروگیٹری ورڈ ہے، گندا آدمی. ٹھیک ہے، اصل بات تو حق اور سچ کی ہے. طارق صاحب نے ایک بہت اہم نقشہ، گمبھیر بھی ہے اور سچائی پر بھی مبنی ہے. بالکل. آپ اسے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، کچھ لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اس وقت ہم کس طرف جائیں؟ اختلاف تو نہیں کر سکتے کیونکہ تاریخ لکھی ہوئی ہے. جو کچھ بھی طارق بھائی نے بیان کیا ہے، لیکن کیا کریں سر، آپ بتائیے. تو کرتے ہیں نا، کریں کیا؟ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم کریں کیا. آج آپ بتائیے، آپ جادو بتائیے کہ ہم لوگ جو اپنی زندگی کے آخری عمروں میں ہیں ہم کیا کریں؟ ہم کیسے لوگوں سے کہیں کہ بھئی غلط پارکنگ مت کرو یا جھوٹا ہینڈی کیپ کا پاس نہ لگاؤ گاڑی پہ؟ ہم کچھ اتنے سچے ملک میں یا کوئی جھوٹ شاید ہی نہ بولتا ہو، ہم وی آر نون ٹو بی لائرس. تو وہ کوئی فارمولا بتائیے کہ یہ جہاد کیسے لڑیں گے ہم؟ اس کا فارمولا یہی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے اپنے اسلام کے لیے بنایا ہے اور زیادہ تر کو ملا کے اسلام کے لیے بنایا ہے. تو پتہ آپ مارے گئے پھر تو اب ہماری تو پٹائی ہوگی پھر ہر جگہ. صحیح کہہ رہا ہوں. جن لوگوں کو ملا کا اسلام پسند آتا ہے ان کو آپ سمجھا نہیں سکتے. آپ جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں ان کو نہیں سمجھا سکتے. اور جو یہ بات کہتے ہیں ہم کہ بھئی ریفارمیشن لائیں گے، ریفارمیشن لانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ گڑبڑ کہاں ہوئی ہے؟ گڑبڑ ہوئی نہیں ہے. شروع سے لے کے جو اسلام چلے ہیں یہ وہ اسلام ہی نہیں ہے اللہ والا، اللہ کے رسول والا. اب جس طرح جو قرآن مجید کی جو صورت موجود ہے وہ کرونالوجی اس کی صحیح نہیں ہے. اور پھر یہ بھی کہ کیا خبر جو آج آپ کے ہاتھ میں کتابی صورت میں قرآن موجود ہے اس میں وہ آیتیں بھی شامل ہوں جن کو اللہ نے منسوخ کر دیا تھا. کیونکہ ہم قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیتوں کو منسوخ فرما دیا. اچھا، دوسری بات یہ میرا اپنا استدلال ہے جی کہ جب قرآن مجید کو کتابی صورت میں لانا، اگر نہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بات آئی نہ اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی ایسی بات آئی، تو پھر اس کتاب کا کتابی صورت میں آنا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو ہے پالیسی کے خلاف تھا. قرآن مجید کو کتابی صورت میں آنا نہیں چاہیے تھا. کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ اگر یہ واقعی اتنا اہم ہوتا کہ قرآن کو کتابی صورت میں لانا چاہیے تو یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کوتاہی حضور کی بارگاہ سے نہیں ہو سکتی تھی کہ بھئی آپ بھول گئے کہنا. جی تو اس کتاب کو کتابی صورت میں جو لایا گیا ہے فی نفسے ہی یہ ایک بہت بڑا یعنی المیہ ہے.